پیارے اور محترم ناظرین کرام، انشاءاللہ اب ہم آج سبق نمبر 3 جمعۃ المبارک 17 اپریل 2020 بمطابق 23 شعبان المعظم 1441 ہجری کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے کتاب رہنماء توقیق کا صفحہ نمبر 7، امید ہے کہ آپ پڑھ کر بھی آئے ہوں گے۔ دوسرا باب، نصف النہار حقیقی، انگلش میں کہتے ہیں مڈ ڈے، یعنی دن کا درمیانی وقت۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، نہار کی پہلے قسمیں سمجھنا پڑیں گی۔ نہار کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ایک کہلاتا ہے نہار حقیقی یا نہار عرفی۔ نہار حقیقی یا نہار عرفی، تو جس وقت سورج کا بالائی کنارہ پہلی کرن جو ہے وہ شرقی افق سے چمکتی ہے، اسے طلوع آفتاب کہتے ہیں، اور یہ حقیقی دن کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سورج اونچا ہوتا جاتا ہے، پھر نصف النہار پر پہنچتا ہے، پھر جھکتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب مکمل قرص آفتاب، ٹوٹل سن ڈسک جو ہے جب افق میں چھپتی ہے تو اسے کہتے ہیں غروب آفتاب۔ تو طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک کا یہ تمام کا تمام وقت جو ہے یہ نہار کہلاتا ہے، اور چونکہ یہ نہار حقیقی ہے یا نہار عرفی ہے، لہذا اسے انگلش میں مڈ ڈے کہتے ہیں۔ اب اس کا جو نصف ہوتا ہے، اس کا جو سینٹر ٹائم ہوتا ہے طلوع آفتاب و غروب آفتاب کا، سن رائز اینڈ سن سیٹ کا، اسے کہتے ہیں نصف النہار حقیقی یعنی مڈ ڈے۔ اور ایک ہوتا ہے نہار شرعی، ہم روزہ دن میں رکھتے ہیں، اور سبھی جانتے ہیں کہ روزے کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ جو پورے کا پورا وقت فجر ہے یہ شرعاً جو ہے وہ دن میں داخل ہے، نہ کہ رات میں۔ اب جب یہ دن میں داخل ہے تو نہار شرعی جو ہے وہ نہار عرفی یا حقیقی سے فجر کی مقدار کے برابر بڑا ہو گیا، یہ پہلے شروع ہو جاتا ہے جبکہ انتہا دونوں کی برابر ہوتی ہے، لہذا نہار شرعی جو ہے وہ طلوع فجر سے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، اور جو اس کا نصف ہوتا ہے وہ اس نصف النہار شرعی کہلاتا ہے، جس کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں ضحوہ کبریٰ کا۔ تو پیارے طلبہ کرام، ابھی ہم نے 2 باتیں سنی، ایک یہ کہ ایک ہوتا ہے نصف النہار شرعی اور ایک ہوتا ہے نصف النہار حقیقی۔ نہار حقیقی یعنی طلوع سے لے کے غروب تک کے وقت کا جو نصف ہوتا ہے وہ نصف النہار حقیقی کہلاتا ہے، اور نصف النہار شرعی تو نہار شرعی یعنی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کا جو نصف ہوتا ہے وہ نصف النہار شرعی کہلاتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے یعنی نصف النہار شرعی ضحوہ کبریٰ سے لے کر نصف النہار حقیقی تک، یہ تمام کا تمام وقت وقت کراہت ہے، وقت کراہت بوقت زوال، جس میں ہمارے نزدیک ہر قسم کی نماز، سجدہ تلاوت یہ منع ہے۔ اب ان کو نکالنے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو بہت آسان ہے، آپ پریشان نہ ہوں، بہت زیادہ آسان ہے، آپ چاہیں تو زبانی بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیے قاعدہ نمبر 1 کہ طلوع سے لے کے غروب کی درمیانی مدت معلوم کریں اور اس کے نصف حصے کو وقت طلوع میں جمع کر دیں یا غروب آفتاب سے کم کریں۔ مثلا اگر وقت طلوع 6:20 پر ہے اور غروب آفتاب شام کے 6:50 پر، تو درمیانی مدت کیا ہوئی؟ بھئی صبح کے 6:20 شام کے 6:50، تو صبح کے 6:20 سے شام کے 6:20 تک پورے 12 گھنٹے، باقی رہ گئے آدھا گھنٹہ 30 منٹ، تو یہ ہو گئے 12.5 گھنٹے۔ اب 12.5 گھنٹے کا نہار حقیقی ہے، اس کا آدھا کیجئے 6.25 گھنٹے۔ اب 6.25 گھنٹے کو تو یہ آفتاب میں یا تو جمع کر لیں، تو 6:20 میں آپ نے 6 گھنٹے 15 منٹ یعنی 6.25 گھنٹے جمع کیے،
تو یہ ہو گیا دوپہر کا 12:35، یا پھر غروب آفتاب سے آپ کم کر لیجئے، تو 6:50 پہ غروب آفتاب ہے، اس میں 6 گھنٹے 15 منٹ کم کریں تو بھی وہی وقت حاصل ہوگا 12:35، اور یہ نصف النہار حقیقی کا وقت ہے، یعنی سورج جو دائرہ نصف النہار پر سورج کا جو مرکز پہنچے گا وہ اس وقت پہنچے گا 12:35 پر، اس مثال کے مطابق۔ اب بتائیے اس میں کوئی دشواری؟ ابھی تو آپ نے کوئی کاپی پین قلم سنبھالا نہیں ہے اور جواب نکل آیا۔ اچھا، اب نصف النہار حقیقی کس نماز کے لیے کام آتا ہے؟ تو ہمارے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج جب نصف النہار حقیقی پر پہنچتا ہے، یعنی اپنی پیک پر پہنچتا ہے، غایت ارتفاع کو پاتا ہے، مرکز شمس دائرہ نصف النہار پر منطبق ہوتا ہے، اس کے بعد اگلے لمحے جو ہے وہ جھک جاتا ہے، ڈھل جاتا ہے، سورج کو زوال ہو جاتا ہے، لہذا اسے زوال آفتاب بھی کہتے ہیں اور اسے دن کا ڈھلنا بھی کہتے ہیں، اس کو ابتدائے ظہر کا بھی نام دیا جاتا ہے، کیونکہ ابتدائے ظہر جو ہے وہ سورج کے ڈھلنے کا نام ہے۔ تو جب نصف النہار حقیقی کا اگلا لمحہ یا اگلا سیکنڈ کہہ لیجئے جب یہ ابتدائے ظہر ہے، تو لہذا ضمناً جو ہے وہ نصف النہار حقیقی کو ہی ابتدائے ظہر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو گویا آپ نے ابھی باتوں باتوں میں نصف النہار حقیقی یعنی ابتدائے ظہر کا وقت نکالنا سیکھ لیا، کہ دن کی درمیانی مدت معلوم کی، اس کا آدھا کیا، طلوع آفتاب میں اس وقت کو یا تو جمع کر لیا یا غروب آفتاب سے آپ نے کم کر لیا۔ قاعدہ نمبر 2، طلوع غروب کے اوقات کا مجموعہ لے لیجئے۔ آپ نے دیکھا طلوع 6:20 پر ہے اور غروب آفتاب 6:50 پہ، ان دونوں کو جمع کر لیجئے تو دیکھیے 6:20 6:50، تو 50 اور 20 یہ ہو گئے 70 منٹ، 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے، اور 6 اور 6 12، یہ ہو گئے 12 گھنٹے۔ اب 12 گھنٹے میں 1 گھنٹہ 10 منٹ جمع کر دیں تو ہو گئے 13 گھنٹے 10 منٹ۔ اب اس میں 12 گھنٹے اور جمع کیجیے تو یہ ہو گئے 25 گھنٹے 10 منٹ۔ اب یہ 12 گھنٹے کیوں جمع کیے گئے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو گھڑیاں رائج ہیں وہ دیسی گھڑیاں رائج ہیں کہ جن میں دوپہر کے 12 کے بعد 13 نہیں بجتا، 14 نہیں بجتا، بلکہ دوبارہ 1 2 3 کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ طلوع غروب کا وقت ایسے گھڑی سے لیں کہ جو 24 گھنٹے پر چلتی ہو تو پھر آپ کو یہ 12 گھنٹے ہماری کی حالت نہیں۔ تو اب 12 گھنٹے بھی آپ نے جمع کیے، یہ ہو گیا 25 گھنٹے 10 منٹ۔ اب اس کا آدھا کر لیجیے تو 25 گھنٹے کا آدھا 12:30 اور 10 منٹ کا آدھا 5 منٹ، لہذا یہ ہو گئے 12:35۔ دیکھیے وہی وقت حاصل ہوا جو ہمیں قاعدہ نمبر 1 سے حاصل ہوا تھا۔ اچھا، قاعدہ نمبر 3، یہ قاعدہ نمبر 3 بھی ہمارے بزرگوں نے بیان کیا، لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جب دیسی گھڑی ہو، ٹھیک ہے، یعنی 12 گھنٹے والی گھڑی ہو، اسی میں یہ قاعدے کا اطلاق ہوگا۔ تو قاعدہ نمبر 3 یہ ہے کہ پہلے آپ طلوع غروب کے اوقات کو جمع کر لیں، 2 پہ تقسیم کر لیں اور پھر 6 کا اضافہ کر لیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے 6:20 پہ طلوع آفتاب ہے اور 6:50 پر شام کو غروب آفتاب ہے، پہلے آپ نے ان دونوں کو جمع کیا تو 6:20 اور 6:50 ابھی ہم نے جمع کیا تھا گزشتہ مثال میں، تو 13 گھنٹے 10 منٹ۔ اب اس کو آپ 2 پہ تقسیم کر لیجئے تو 13 گھنٹے کے آدھے ہوئے 6.5 گھنٹے، 10 منٹ کے آدھے 5 منٹ، تو گویا 6 گھنٹے 35 منٹ، اس میں 6 گھنٹے جمع کر لیجئے تو یہ ہو گئے 12 گھنٹے 35 منٹ، یعنی 12:35۔ ناظرین ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ابھی آپ کو فارمولا بتایا گیا، میں انشاءاللہ ابھی بورڈ پر بھی اس کو کر کے دکھاؤں گا، یہ فارمولا بھی جو آپ کو بتایا گیا، یہ فارمولا صرف نصف النہار کے لیے نہیں ہے، یہ کسی بھی چیز کے نصف نکالنے کا قاعدہ ہے۔ مثلا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا روزانہ جو فیس بک پہ صبح 9 سے 10 یہ پیریڈ ہوتا ہے تو اس کا وسط کیا ہوگا؟ آپ کا فوراً جواب آئے گا 9:30۔ میں زبانی نہیں پوچھ رہا، ریاضی میں ہر چیز لکھ کر ہوتی ہے، فارمولے سے ہوتی ہے۔ تو آپ یہی کیجئے کہ پیریڈ کا آغاز کب ہوتا ہے؟ ابتدا 9 بجے، انتہا کب ہوتی ہے؟ 10 بجے۔ تو وہاں پر بھی کیا تھا؟ دن کی ابتدا کب تھی؟ طلوع آفتاب، اور دن کی انتہا کب تھی؟ غروب آفتاب۔ آپ نے وہاں طلوع غروب کو جمع کیا، 2 پہ تقسیم کیا، جی ہاں، تو ایسے یہاں بھی کیجئے، صبح 9
बजे पीरियड शुरू होता है फेसबुक पे और 10 बजे खत्म होता है, तो 9 और 10 इब्तिदा और इंतहा को जमा कीजिए, 19 को 2 पे तकसीम कीजिए, 9:30। देखिए हमारे पीरियड का जो निस्फ है वो 9:30 बजे ही है। ठीक है, तो पता चला कि ये सबके लिए कायदा है, सिर्फ इसी के लिए ही नहीं है। अच्छा, अब जब हम घंटा मिनट को जमा करते हैं तो घंटा मिनट ये आशारी निजाम के तहत नहीं होता कि हम सादा कैलकुलेटर लेकर आशारिया लगा के काम चला लें। ऐसे करेंगे तो फिर गलतियां वाकई होंगी। लिहाजा इसके लिए या तो साइंटिफिक डबल लाइन डिस्प्ले कैलकुलेटर जो है आप इस्तेमाल करें, जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, और इसकी निशानी होती है कि इसमें छोटे छोटे बटन काफी सारे होते हैं, जिसमें साइन, कॉस, टेंजेंट वगैरह के लॉगरिथम के बटन भी होते हैं, जबकि आम कैलकुलेटर में ये बटन नहीं होते। और डबल लाइन होना चाहिए, यानी ऊपर फार्मूला चले और नीचे उसका जवाब आए। अगर सिंगल लाइन होगा तो भी मसला हमारा हल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस कैलकुलेटर में ऐसे बटन मौजूद हैं जो आपके घड़ी के निजाम को हल करते हैं। इंशाल्लाह हम पहले बगैर कैलकुलेटर के सीखेंगे, क्योंकि बाद ऐसे भी शायकीन होंगे कि जो ये पसंद करेंगे कि भाई कैलकुलेटर तो एक वो है मशीन, बगैर मशीन के भी तो कुछ आना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम बगैर कैलकुलेटर भी सीखेंगे और फिर आपको कैलकुलेटर के जरिए भी सिखाएंगे, क्योंकि अब जदीद दौर है और वक्त किसी के पास नहीं है। आपको आना चाहिए बगैर कैलकुलेटर के, लेकिन उसके बाद कैलकुलेटर का इस्तेमाल तो करना ही पड़ जाता है ताकि हमारा वक्त बच जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये देखिए, हम इसी मिसाल को जो मैंने अभी ज़बानी बयान की थी हम हल करेंगे। मिसाल नंबर 1, फर्ज किया कि वक्त तुलू जो है वो 6:20 पर है। और बड़ा करूं, हम इसको और थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, नाज़रीन को आसानी हो। देखिए, फर्ज किया कि जो तुलू है वो 6:20 पर है और गुरूब आफताब जो है वो शाम को 6:50 पर है। ठीक है, और चूंकि ये देसी घड़ी से है लिहाजा इसमें हम 12 घंटे का इजाफा और करेंगे। और अगर ये 24 आवर फॉर्मेट घड़ी से होता तो फिर ये गुरूब आफताब जो है ये 6:50 ना होता, ये 18:50 होता, यानी पहले ही इसमें 12 घंटे जो है वो मौजूद होते। अब चूंकि मौजूद नहीं है लिहाजा हम 12 घंटे इजाफी जमा करेंगे और इनको जमा कर देंगे। देखिए, जो मिनट होता है ये घंटे का 60वां हिस्सा होता है, लिहाजा इसमें जमा करते हुए कुछ ख्याल रखना होगा, वो इंशाल्लाह हम आपको अर्ज करते हैं। इकाई हस्बे दस्तूर जमा कर दीजिए, जो भी हो, जैसे आप करते हैं आशारी निजाम में आप इकाई जमा कर दीजिए। अब आइए दहाई की जानिब, तो देखें मिनट जो है चूंकि 60वां हिस्सा है और 60वें हिस्से में 59 से ज्यादा अदद नहीं आता, यानी जो दहाई है दहाई ये 6 या उससे ज्यादा बड़ी नहीं होती। जैसे ही 59 मिनट होते हैं उसके बाद 60 नहीं होता, बल्कि 9:59 के बाद 10:00 बन जाता है। ठीक है ना, आप ये अच्छी तरह जानते हैं। यहां भी हम इसी तरह करेंगे, ये हमारे अकाबरीन का बयान किया हुआ तरीक़ेकार है। देखिए, हमने दहाइयों का जमा किया, इकाई में कोई मसला नहीं है, आप हस्बे साबिक जमा कर दें, जो आए उसका हासिल भी लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब आइए दहाई की जानिब। 2 और 5 7। हमें मालूम है कि मिनट में दहाई की जगह पर 6 या उससे बड़ा अदद नहीं आ सकता, लिहाजा 7 कैसे आए। इस सूरत में हम 7 में से 6 का पहाड़ा पढ़ के निकाल लेंगे। कितने 6 हम निकाल सकते हैं इसके अंदर से, बस एक ही बार 6 निकाल सकते हैं, 6 कम 6। लिहाजा हमने इन 7 दहाइयों में से एक मरतबा 6 दहाई निकाल ली और ये बन गया घंटा, वो हमने आगे हासिल दे दिया। और यहां पर 7 में से 6 गए तो 1 बचा, यानी 10 मिनट, 1 घंटे का इजाफा हो गया। वैसे भी आप जोड़ लें कि 20 और 50 मिनट 70 मिनट होते हैं और 70 मिनट जो 1 घंटा 10 मिनट होते हैं, लिहाजा 10 मिनट यहां छोड़े और 1 घंटे को हमने घंटे के मर्तबे पर पहुंचा दिया। 6 और 1 7 और 6 13 और 13 और 12 25 घंटे 10 मिनट। ठीक है, अब इसको हमने 2 पर तकसीम करना है। कायदा क्या था, तुलू जमा गुरूब
اس میں 12 گھنٹے اور جمع کریں اور 2 پر تقسیم کریں. اب ہمیں 2 پر تقسیم کرنا ہے. تو دیکھیں یہاں بھی تھوڑی سی ہمیں ضرورت پڑے گی لیکن اتنا دشوار نہیں ہے. 2 ایکم 2 اور 2 دونی 4. اب 1 گھنٹہ باقی بچا. اب 1 گھنٹہ منٹوں کی جگہ پر آ جائے گا. تو 1 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 60 منٹ. اور 60 میں اصل جو ہے وہ دہائی کا مقام ہوتا ہے کیونکہ زیرو تو کچھ نہیں کرتا کسی چیز میں، جمع یا تفریق سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا صرف دہائی کا خیال رکھیں. جب 1 گھنٹہ آئے گا 60 منٹ تو 60 منٹ میں جو 6 دہائیاں ہیں وہ دہائیوں میں جمع ہو جائیں گی. تو 1 دہائی پہلے سے تھی، اب اس میں 6 جمع کر دیجئے تو یہ بن جائیں گی 7 دہائیاں. اب ہو گئے 70 منٹ. اب اس کو بھی تقسیم کر لیں. 2 تیاں 6، 1 بچا، صفر کے ساتھ مل کے 10 اور 2 پنجے 10. یہ ہمیں طلبہ کرام اور ناظرین کرام یہ حاصل ہوا 12:35 منٹ.